الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ استاذ محترم، سامعین اکرام، آج کے اس ہفتہ واری انجمن میں میں جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے تلاوت قرآن مجید کی فضیلت۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ الہامی کتب میں سے اگر آج کوئی کتاب تحریف و تغیر سے پاک اور من و عن محفوظ ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے پہلی بار انسانی زندگی کے روحانی، نفسیاتی، معاشرتی، سیاسی، غرضیے کے زندگی کے تمام شعبے کے مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کی فضیلت اس کو نازل کرنے والے نے بتائی ہے۔ فرمایا کہ یہ انتہائی بابرکت کتاب ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، عزت والی، بلند شان والی، بابرکت اور پرحکمت ذریعہ ہدایت ہے۔ سامعین اکرام، جب یہ قرآن مجید کی اتنی اہمیت ہے تو آئیے اس کی پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ تو سب سے پہلی فضیلت قرآن مجید کی یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا فلہ بہ حسنۃ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور یہ ایک نیکی اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف، کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، ولیکن الف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف یہ ایک حرف ہے، لام یہ دوسرا حرف ہے اور میم یہ تیسرا حرف ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ لوگوں قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ کیونکہ یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اے لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے بھر دیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے کمرے، آج ہمارے گھر قرآن مجید کی تلاوت سے دور اور سنیما ہال سے پر ہیں۔ لہذا ہمیں اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ ان 3 فضیلتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سب آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔